السلام علیکم. جی سر بات کریں. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. بات کریں جناب. سر میں سر ڈاکٹر عبد القدوس اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب خدا اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے, خدا آپ کو سلامتی دے, بہت مہربانی. سر بڑی نوازش, جزاک اللہ. ویسے سر آج ایک ڈاکٹر کی صحیح شامت آئی تھی, الحمدللہ ثم الحمدللہ, دیکھ کے خوشی ہوئی بڑی. الحمدللہ خدا آپ کو سلامتی دے, بہت مہربانی. میں سر کچھ باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا. میں نے کہا کہ 5 منٹ تھوڑی آپ سے اپنے دل کی باتیں شیئر کروں, اس سے بعد میں پھر آپ سے کوئی مزید بات کروں. سر جی جناب, آپ شیعہ تو نہیں ہیں؟ نہیں سر, میں شیعہ ہوں سمجھے. اب تو میں نے آج اسی لیے آپ کو کال کی تھی کہ میں نے کلمہ پڑھنا تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی سر, میں نے کال آپ کو, میں سر آپ سے تھوڑی رہنمائی چاہوں گا. سر بات اس طرح تھی کہ میں جب اسٹوڈنٹ لائف میں تھا نا, اسٹوڈنٹ لائف میں, تب مجھے دین سے بالکل میں واقف نہیں تھا, مجھے کسی چیز کا علم نہیں تھا. میں نے رات خواب میں ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا خواب میں. اچھا, جی حضرت موسیٰ علیہ السلام, یہ سر کوئی آج سے تقریباً 12-13 سال پہلے کی بات ہے سر. اچھا جی سر. اس کے بعد پھر میں سر فوراً ہی اس کے بعد میں تبلیغ جماعتوں والوں کے ساتھ نا چلے پہ چلا گیا, جو تبلیغ جماعت والے گھومتے ہیں سر. اچھا جی, اس کے بعد پھر سر میں نے آہستہ آہستہ دین میں ذرا یعنی کہ کھوجنا شروع کی, میں پڑھنے لگا اور نماز وغیرہ یہ ساری چیزیں اسٹارٹ کی. تو پھر مجھے ایک اہل حدیث عالم ملا اور انہوں نے مجھے ہمیں یہی بتایا کہ رفع الیدین, فاتحہ خلف الامام, آمین بالجہر, ان کے بارے میں انہی چیزوں میں الجھا کے رکھا. ٹھیک سر. سر پھر اس کے بعد میرا بھائی تھا, وہ اہل تشیع بنا سر, عبد الجبار اس کا نام ہے, میرا نام عبد القدوس ہے سر. اس کے بعد میرا بیٹا تھا راؤنڈ اباؤٹ 12 ایئرس, وہ ایک صبح میں سو رہا تھا, وہ صبح اٹھا تو خود سے ہی نا وہ رونا شروع کر دیا اس نے. تو میں نے اس سے وجہ پوچھی. بیٹا؟ جی سر, جی سر بیٹا, تقریباً ہی واز 14 ایئرس اولڈ سر. جی, تو میں نے اس سے پوچھا بیٹا کہ آپ کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے مجھے کہا کہ ابو جان, میں نے رات خواب میں دیکھا ہے کہ بی بی فاطمہ زہرا ہمارے گھر آئی ہیں اور وہ سامنے ہمارے گھر میں بیٹھی رہی تھی. اچھا ماشاءاللہ. اس کے بعد سر میرا رجحان ہوا, میں نے پہلے پھر علماء کو سننا شروع کیا, کچھ خود پڑھنا شروع کیا سر. تو اہل بیت کی محبت میرے دل میں آہستہ آہستہ اللہ کے فضل و کرم سے سر اہل بیت کی محبت میرے دل کے اندر آنا شروع ہو گئی سر. ٹھیک, پہلے اس سے پہلے مولویوں نے کبھی بھی نہ ہمیں عمار بن یاسر, نہ ہمیں مقداد, نہ ہمیں ابو ذر غفاری, نہ ہمیں جو بھی. اور سر میں نے یہ ایک بات اپنی تحقیق کے دوران نوٹ کی تھی کہ جو بھی اہل بیت کے ساتھ, جنہوں نے بھی اہل بیت کا ساتھ دیا, ان کا ذکر یہ علماء کیوں نہیں کرتے؟ یہ میرے دل میں ایک خیال پیدا ہوا سر. پھر اس کے بعد اللہ کا یہ رمضان کے مبارک مہینے میں سر میں نے آپ کی تقریریں سننا شروع ہو گئی نا, اس کے بعد بس میرے دل میں ابھی اتنا سکون ہے ایک قسم کا نا. تو میں یہی چاہ رہا تھا کہ میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ میں آپ سے لائیو ویڈیو کال کروں اور میں کلمہ پڑھوں سر. ماشاءاللہ. جی سر, یہ جی سر. اور سر میرا سوال صرف آپ سے سوال صرف 2 ہوں گے سر. ایک تو حضرت مالک بن اشتر کے بارے میں اہل سنت کی تمام کتابوں میں ان کے لیے بہت یعنی کہ پتہ نہیں انہوں نے کیا لکھا ہے. حضرت مالک بن اشتر کو نعوذ باللہ من ذالک یہ منافق بولتے ہیں. ٹھیک سر. اور دوسرا میرا سر جو سوال تھا, ان کے یہاں میں نے کتابوں میں پڑھا تھا طلاق کے بارے میں سر. طلاق جو ہے نا, یہ سوال آپ سے عموماً میں نے دیکھا کوئی کرتا بھی نہیں ہے, لیکن میں نے سوچا میں آپ سے یہ سوال کروں سر. اہل بیت اطہار کے مطابق جو دین اہل بیت کا ہے, یعنی کہ جو آپ نے پڑھا ہے سر, جو آپ جس کی تبلیغ کر رہے ہیں, طلاق کا مسند طریقہ کیا ہے اہل یعنی کہ سر امام جعفر صادق, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کے علاوہ سر امام علی علیہ السلام, ان کے مطابق صحیح طریقہ جو ہے سر, ایک تو مجھے یہ سمجھا دے. اور اس کے بعد سر مجھے دوسرا جو میرا سوال ہے سر, مجھے حضرت مالک بن اشتر کے بارے میں تھوڑا بریف بتا دے کہ ان کی زندگی اور وہ کتنا ساتھ انہوں نے حضرت علی کا دیا, کب انہوں نے, اور یہ سر مجھے تھوڑا بس یہ ایک چیز, باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ مجھے ساری کلیئر ہے سر. جی دیکھیں میرے بھائی, اب مالک جو ہیں وہ ایک تابعی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے, اور وہ صحابی ہیں امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے. یعنی انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے مسلمان ہوئے, اور انہوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کی صحبت پائی ہے. وہ جماعت مخالفین اس کی کیوں مخالفت کرتے ہیں؟ کیونکہ
وہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت ہی سچے صحابی تھے اور بہت ہی دلیر آدمی تھے، اور انہوں نے عثمان کے قتل میں شرکت کی تھی. عثمان کو قتل کرنے میں وہ جیسے بہت سارے صحابہ اس میں شامل تھے، طلحہ زبیر وغیرہ شامل تھے، اور اس میں بہت سارے شیعہ صحابہ بھی شامل تھے. عامر بن الحمق الخزاعی جو ایک صحابی ہیں، انہوں نے خود اس میں شرکت کی. ابو بکر کے جو بیٹے ہیں محمد بن ابی بکر، وہ اس میں شریک تھے، یعنی عثمان کے قتل میں، وہ خون بہانے میں اس وقت وہاں پہ تھے وہ، اور بہت سارے صحابہ تھے اس میں. کیونکہ یہ مالک اشتر جو ہیں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، تو اور انہوں نے بالخصوص جنگ صفین میں انہوں نے معاویہ کے بہت سارے لشکر کے بہت ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو انہوں نے قتل کیا تھا، یعنی ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے بہت شجاع آدمی تھے. تو وہ اور انہوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کے متعلق فرمایا کہ وہ میرے لیے اسی طرح تھے جیسا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، یعنی جس طرح میں جنگوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتا تھا اور بہادری کے جوہر دکھاتا تھا، اسی طرح مالک جو ہے میرے لیے بہادری کے جوہر دکھاتے ہیں اور میری دفاع کرتے ہیں. اور ان کی شہادت اس طرح ہوئی ہے کہ معاویہ نے ان کو زہر کھلایا تھا مصر کے راستے میں، معاویہ کے جاسوسوں نے ان کو زہر کھلایا تھا اور وہ شہید ہو گئے تھے. تو وجہ یہ ہے، اس کی وجہ یہی ہے، ان سے مخالفت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا سچا صحابی اور پیارا صحابی، اور معاویہ کا بہت بڑا دشمن تھا، اس لیے اس کی دشمنی ہے. اور جہاں تک نماز کا تعلق ہے میرے بھائی، نماز کے طریقہ کار مختلف احادیث میں، کتاب شریف کافی میں وغیرہ میں، اور نماز کے طریقہ کار ائمہ اطہار علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ کس طرح سے نماز پڑھیں. میں نے بھی یہاں پہ نماز کے احادیث پڑھے ہیں اس اردو زبان میں. اگر کوئی شخص اس کا کلپ بنا دے تو آپ اگر لگا دیں انٹرنیٹ پہ تو اس کا بڑا فائدہ ہوگا. تو ابھی فی الحال کیونکہ اس میں تفصیل ہے، اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا، بہت سارے لوگ منتظر ہیں. تو نماز کا میں آپ کو یہی ریفرنس دے دیتا ہوں کہ کتاب کافی میں، کتاب لا یحضر الفقیہ وغیرہ میں اس کے طریقہ کار موجود ہیں. وہ اردو زبان میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے یہ کتابیں، تو وہاں پہ پی ڈی ایف میں بھی موجود ہیں. تو آپ وہ لے کر آپ ریسرچ کر کے وہ پڑھ لیں، یا کسی ہمارے بھائی ہمارے جو گروپس ہیں، واٹس ایپ گروپس ہیں، وہاں پہ جو بعض بھائی ہیں وہاں پہ وہ حدیث وغیرہ پڑھاتے ہیں، ان سے آپ پوچھ لیجئے، وہ آپ کو پڑھا دیں گے. ٹھیک ہے نا سر؟ میں ایک اور آپ سے سوال کرنا چاہ رہا تھا، اب سوال کچھ مائنڈ میں آ رہے ہیں سر. یہ ہے کہ جیسے بس کافی اور بہت سارے لوگ منتظر ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ تو سوال تو آتے جائیں گے نا، جتنا میں جواب دیتا رہوں گا اتنے سوال آتے جائیں گے. میں ایک آخری سوال صرف سر، اہل سنت کی تمام کتابوں میں طلاق کا جو طریقہ ہے کہ آپ نے کسی غصے میں عالم میں یا کسی بھی عالم میں طلاق کہہ دیا تو اس کے بعد آپ کی بیوی آپ کے لیے حرام ہو گئی، اب اس کو حلالہ کرنا پڑے گا. حلالے کے بعد اس کے بعد آپ اس کا یعنی کہ وہ حلالہ کرے، اس کے بعد آپ کا نکاح اس سے دوبارہ جائز ہے. سر میں اہل بیت اطہار کے مطابق مجھے طلاق کا صحیح طریقہ تھوڑا بتا دیں. طلاق کا صحیح طریقہ کار یہ ہے کہ غصے کی حالت میں نہ ہو، اور وہ عورت جو ہے پاکی کی حالت میں ہو، عورت یعنی طہر کی حالت میں، اس کی حیض نہ ہو، اور اس پاکی میں ابھی تک اس کے ساتھ مرد نے ابھی اس کے ساتھ جو ہے کاپیولیشن جو ہے نہیں کیا ہے، یعنی اس کے ساتھ ہم بستر نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. ابھی مثلا اگر عورت کے ساتھ اس کے ساتھ اگر وہ ہم بستر ہو گیا ہے تو اس کو انتظار کرنا ہوگا، وہ دوبارہ حیض ہو جائے اور پھر دوبارہ پاک ہو جائے، پھر اس کو طلاق دیں گے، اور شہود کے سامنے یہ سب شرائط ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، ہاں عقل ہونی چاہیے، غصہ وغیرہ نہیں ہے، بالکل نیت ہو کہ میں طلاق دے رہا ہوں، اور پھر وہ طہر کی حالت میں ہو، حیض کی حالت میں نہ ہو. یعنی طلاق دینا شیعہ مذہب میں کافی مشکل ہے، بہت مشکل کام ہے، اس طرح طلاق نہیں ہوتی. ہاں پھر وہ طہر کی حالت میں، طہر بھی ایسی کہ اس نے ابھی تک اس کے ساتھ ہم بستر نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد 4 عادل شہود ہوں، ویسے بھی شہود نہیں ہے، یعنی 4 عادل شہود، ایسے نیک لوگ جو گناہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا، جو گناہ نہیں کرتے، مثلا نمازی ہیں، مسجد والے لوگ، 4 لوگوں کے سامنے آپ طلاق دیں گے. ایسے نہیں ہے کہ گھر میں غصہ آیا کہہ دیا طلاق ہو گیا. پھر جب طلاق دے دیتے ہیں وہ ایک طلاق ہو جاتا ہے، وہ ایک ہی طلاق ہے. پھر انتظار کرنا ہوگا کہ وہ 3 حیض دیکھ لے اپنا، پھر وہ اس سے الگ ہو جائیں گے. لیکن اس 3 حیض میں وہ رجعت کر سکتا ہے. یہ جو اس کے اس مدت میں اگر وہ پچھتا جائے پھر وہ کہتے ہیں کہ میں واپس جا رہا ہوں، پھر اس کے نکاح کی ضرورت بھی نہیں. جس نے رجوع کیا وہ طلاق ختم ہو جاتا ہے. تو اس طرح ہے، یعنی شیعہ مذہب میں طلاق دینا کافی مشکل کام ہے، آسان کام نہیں. ٹھیک ہے سر. ابھی میں نے ایک کلمہ پڑھنا تھا سر. اشہد ان بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، عبدہ ورسولہ، ارسلہ بالہدى ودین الحق، ارسلہ بالہدى دین الحق، بین یدی الساعہ، بین یدی الساعہ، واشہد ان فاطمة الزہراء، واشهد ان فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین، سیدۃ النساء العالمین،
وأشهد أن علي بن أبي طالب وأشهد أن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين أمير المؤمنين وحجة الله وحجة الله وخليفة رسول الله وخليفة رسول الله ووصيه ووصيه بلا فاصل. بلا فصل. وأشهد أن الحسن والحسين وأشهد أن حسن الحسين وعلي بن الحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وموسى بن جعفر وعلي بن موسى وعلي بن موسى ومحمد بن علي ومحمد بن علي وعلي بن محمد وعلي بن محمد والحسن بن علي والحسن بن علي والحجة المنتظر المهدي والحجة منتظر المهدي خلفاء الله خلفاء الله وخلفاء رسول الله وخلفاء رسول الله وأئمة الهدى وأئمة الهدى وحجج الله على الخلائق أجمعين وحجة الله على الخلائق أجمعين على الخلائق الأجمعين بهم أتولى بهم وتولى ومن أعدائهم أتبرأ إلى الله ومن أعداء تتبره إلى الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. मुबारक हो मेरे भाई, खुदा आपको जज़ाए खैर दे. थैंक यू सर, थैंक यू, खुदा आपको जज़ाए खैर दे. या अली मदद, या अली मदद, बहुत मेहरबानी, खुदा आपको इज्जत दे. थैंक यू मेरे